الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ سورہ النحل آیت نمبر 44 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 45 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ کیا پس وہ بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جو چالیں چلتے تھے بری بری؟ افامن الذین، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں، مکروا السیئات، جو بری چالیں چلتے تھے، ان یخسف اللہ بہم الارض، یہ کہ اللہ دھسا دے گا ان کو زمین میں، او یأتیہم العذاب، یا لے آئے گا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، یعنی اس عذاب کے آنے کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اپنے کچھ عذابوں کی شکلیں بتا رہے ہیں، اور عذاب کن کی طرف آنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کی طرف جو بری چالیں چلتے تھے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پیغمبروں کی مخالفت میں جو بری چالیں چلتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی مختلف چالیں چونکہ قریش مکہ چل رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں گویا یہ بتایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے نبی کی مخالفت میں بری چالیں چل رہا ہے، یا اللہ کے نبی کا مخالف ہے، یا اللہ کے نبی کی باتوں کا منکر ہے، اور مختلف حل ہیلے اور حربوں کے ذریعے سے انبیاء کے احکامات کی تضلیل کرتے ہیں، یا اپنی انبیاء کی احکامات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے کے لیے مختلف چالیں چلتے ہیں، وہ یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ان کے اوپر ایسی جگہ سے عذاب لے کر آئے کہ انہیں اس کا عذاب کے آنے کا گمان بھی نہ ہو۔ یعنی اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا جو انبیاء کے خلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، یا منکر ہو جاتے ہیں ان کی باتوں کے، جنہیں منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے بھی اس بات کی وعید ہے کہ جو حدیث کے منکر ہیں اور نبی کی بات کو مانتے نہیں اور ان کی بات کو امپورٹنس نہیں دیتے، اور بس کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، بس قرآن کا کافی تحریک کے ہی چلنے والے ہیں، اور نبی کی بات کو کسی کھاتے میں نہیں لے کر آتے، بلکہ الٹا ان کی باتوں کو نگیٹ کرنے کے لیے یا نیچا دکھانے کے لیے مختلف قسم کی چالیں چلتے ہیں۔ کیا وہ بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کسی طرح زمین میں دھسا دے، یا پھر کہیں ایسی جگہ سے ان کے اوپر عذاب لے آئے کہ انہیں اس بات کا شعور ہی نہ ہو، یا وہم و گمان بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے؟ او یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو چلت پھرت میں بیچ ان کے، فما ہم بمعجزین، پس نہیں وہ عاجز کرنے والے۔ یعنی چلتے پھرتے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے، یعنی ایسی حالت میں ان کو پکڑے جبکہ وہ چل پھر رہے ہوں، اور چلنے پھرنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے انہیں اوپر تخوف خوف میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے، یا چلتے پھرتے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے۔ تو یہ چار چیزیں اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جو یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ پہلا کون سا عذاب ہے؟ پہلا یہ ہے کہ زمین میں دھسا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلے آتے ہیں، یا خسف ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں سنک ہول کے حوالے سے کہ وہ زمین میں پورا شہر کا شہر جو ہے وہ اس میں دھس جاتا ہے۔ کوئی سمندر میں طغیانی آتی ہے، کوئی سونامی آتی ہے، کوئی آتش فشاں پھٹتی ہے، اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی، یعنی ایسی جگہ سے ان پر عذاب آتا ہے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کے اوپر یہ عذاب آ جائے گا۔
کوئی ایسی بارش ہو جاتی ہے، کوئی ہریکین ٹورنیڈو آ جاتا ہے، یا کوئی ایسی آسمانی وبا نازل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عذاب کا انہیں کوئی گمان بھی نہیں ہوتا، وہ گمان میں بھی نہیں ہوتا. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے نا کہ فور کاسٹ نہیں ہوتی اور ایک دم سے اتنی سیلابی بارش ہو جاتی ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایسے پلیٹس ہل جاتی ہے جو انسان کو ابھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، یا یہ کہ جیسے آسمانی وبائیں بیماریوں کی شکل میں نازل ہو جاتی ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کی شکل. یا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلن پھرن میں، یعنی کہ چلتے پھرتے میں تمہیں کسی مشکل میں ڈال دیتا ہوں. یعنی دوران سفر جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آ جاتی ہیں مختلف باتیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بحری سفر میں ہے تو کوئی ویل مچھلی آئے اور جہاز کو الٹ دے. کوئی اگر آسمانی سفر میں ہے جہاں ہوائی جہاز وغیرہ میں ہے تو ہوائی جہاز کا انجن فیل ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا اس طرح بھی. یا پھر یہ کہ اگر کوئی زمینی سفر پر ہے تو وہ ریل وغیرہ جو ہے اس کی پٹری اکڑ جائے، یا آپس میں دو ریلز جو ہے وہ ٹکرا جاتی ہیں، یا یہ کہ کوئی اوپر سے گر جائے، نیچے کھائی میں گر جائے، یا پھر کوئی بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ کا معاملہ ہو جائے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ سفر کی مشقتیں یا تکلیفیں ہیں جو اللہ کی عذاب کی شکل ہے، یعنی کہ چلتے پھرتے میں اللہ تعالیٰ کسی عذاب میں مبتلا کر دے، اور اللہ تخوف یعنی کسی خوف میں اللہ مبتلا کر دے. اور آہستہ 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 انسان کو جب اللہ تعالیٰ خوف میں مبتلا کرتا ہے تو پھر گریجولی اس کو تباہی کی طرف دھکیلتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو خوف آج ہمارے اندر مبتلا ہے، جس کے اندر تمام کی تمام مخلوق ہی میں کہوں گی کہ مبتلا ہے، وہ کون سا خوف ہے؟ آج ہم سب کے سب ٹینشنز کا شکار ہے نا، وہ ایک گھبراہٹ کا شکار ہے، پریشانی ہے. ہر شخص جو ہے اپنی جگہ پر پریشان ہے اور تک گھبراہٹ کا شکار ہے. تو یہ ٹینشن بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے، جس میں کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ انسان تباہی کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پورا کا پورا معاشرہ پھر اس زوال کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی ہلاکت میں ڈوب جاتا ہے. آپ دیکھیے آج کیا ہوتا ہے، ایسے مختلف معاملات دنیا میں ہماری نظر آتے ہیں. ہمیں گریجولی ایک شیطان ہمیں اس ٹینشنز کے وبال کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے. مختلف قسم کے غلط اعمال میں وہ ہمیں لگاتا ہے اور اخلاقی بگاڑ لے کر آتا ہے. زنا کی طرف اٹھنے والے ہر قدم وہ ہماری طرف بڑھاتا ہے. شروعات وہ موسیقی سے کرتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ شراب، اور پھر اس کے بعد زنا اور سیکس وغیرہ کے معاملات جو ہے وہ وہاں تک لے جاتا ہے. اور کس طرح انسانی بگاڑ اور تنزلی کا شکار انسان کو کر کے ہلاکت اور بربادی سے دوچار کرتا ہے. تو یہ سب بھی اللہ کے عذابوں کی شکلیں ہیں جو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تمہیں، اگر تم نبی کے خلاف چلو گے تو تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا. وہ اس قسم کے کسی بھی عذاب میں تمہیں مبتلا کر سکتا ہے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا رب بے شک البتہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں فوراً پکڑ سکتا ہے، لیکن پکڑ نہیں رہا. یہ اللہ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے یہاں پر. آپ دیکھیں آج بحیثیت امت ہم ان ساری ہی چیزوں کا شکار ہیں، اور اللہ کے نبی کی ہر طرف ہم استہزاء بھی کر رہے ہیں اور اپنے عمل سے ان کو جھٹلا بھی رہے ہیں. ہر قسم کی وبالوں میں ہم مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عذابوں کی شکلیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ ہمیں ایک دم سے پورا کا پورا تہس نہس نہیں کرتا، ہمیں سفر ہستی سے مٹاتا نہیں، بلکہ ہمیں مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کر کے جھنجھوڑتا ہے، جولٹنگ دیتا ہے کہ اب بھی مان جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی اپنی غلط روش کو صحیح روش میں بدل دو. تو اللہ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا، کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر بہت حاوی ہے. اچھا، جب ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عذابوں کا تذکرہ ان آیات کے ذریعے سے فرماتے منکرین حق کو، تو وہ کہتے کہ اچھا جب تمہارا رب ہمارے ساتھ ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہم اپنے روش پر برقرار رہیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے تو پھر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، وہ عذاب دے دے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسے ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ بیسیکلی اللہ رحوف الرحیم ہے اور وہ انسان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا تم نے نہیں دیکھا طرف ان تخلیقوں کے، یعنی کہ جن کو اللہ نے تخلیق کیا ہے،
کچھ بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، یتفیعُ ظلالہ، اور وہ گرتے ہیں سائے ان کے، عن الیمینی دائیں طرف، والشمائلی اور بائیں طرف، سجدن للہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون اور وہ عاجزی کرتے ہیں۔ یعنی کہ تم نے اللہ کی کبھی کسی تخلیق پہ غور نہیں کیا کہ کس طرح سے ان چیزوں کے سائے دائیں اور بائیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے گرتے ہیں، یعنی کیسے وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہر چیز کا سجدہ، یعنی کہ ہر چیز کا جو سایہ ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ کے حضور سجدہ کرنے کا ایک عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا جو دائیں بائیں تمہارے سائے گرتے ہیں، ہر چیز کا سایہ، گویا سائے کا گرنا، دائیں بائیں گرنا کیا چیز ہے؟ اللہ کے حضور تسبیح بیان کرنا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا ایک عمل ہے جو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصول مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری جو چیزوں کے سائے تک بھی جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو تم اشرف المخلوقات ہو کر اپنی پیشانی کو کیوں اللہ کے حضور سجدہ کرنے سے مانے ہو؟ کیوں ابھی تک رکے ہوئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے؟ تو گویا مجھے اور آپ کو اصول دیا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے۔ من دابۃ، ہر قسم کی مخلوق میں سے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے دابہ پیدا کی ہیں دنیا کے اندر، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام دنیا کی مخلوق جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، ساری چیزیں، اور حتیٰ کہ والملائکۃ، اور فرشتے بھی، یعنی کہ نوری مخلوق بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی کہ سجدہ وہ بھی، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی سجدہ کرنا اس بات کی پہچان ہے کہ انسان کے اندر تکبر نہیں ہے، اور تکبر کرنے والا کبھی بھی اللہ کے حضور سر نہیں جھکاتا۔ تو گویا انسان کو بتایا جا رہا ہے تمہارے اندر اتنا تکبر کس بات کا بڑھا ہوا ہے، کس بات کی اتنی زیادہ تمہارے اندر غرور اور اکڑ اور گھمنڈ ہے کہ تم اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ دیکھو کس طرح سے اتنی مخلوقات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، وہ اسی لیے سجدہ ریز ہیں کیونکہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو تکبر بیسیکلی کیا ہے؟ فرشتوں کے اندر تکبر نہیں ہے، اسی لیے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمیں سجدوں کے حوالے سے یا فرشتوں کی صفت کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی کہ فرشتے وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی مقرب ترین مخلوق ہے، اور یہ مقرب ان کو کیوں ملتا ہے؟ کثرت سجود کی بنا پر۔ تو کثرت سجود سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اسی لیے حدیث میں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس سجدہ کرنا سب سے زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ ترین عمل ہے، یہ بہترین اور افضل عبادت ہے، یہ فرشتوں کا بھی بہترین عمل ہے، یہ رب کے قرب کا باعث بنتا ہے، اور یہ خصوصی طور پر نہ صرف اللہ کے قرب کا باعث بنتا ہے بلکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت اور ساتھ بھی کثرت سجود کی بنا پر ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابی رسول حضرت ربیہ بن کعب کو پوچھا تھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو ربیہ؟ تو انہوں نے کیا مانگا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت اور ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی سجدوں کی کثرت کیا کرو۔ سجدوں کی کثرت اللہ کے نبی کے قرب کا بھی وسیلہ بنے گا۔ اور جب انسان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی ساری انا کو توڑتا ہے اور اللہ کی کبریائی اور پاکی اور بڑائی کو ایکسپٹ کرتا ہے، لہٰذا انسان کے اندر رب کی کبریائی آتی ہے اور اپنے اندر اس کے عاجزی اس عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اس حوالے سے انسان کی اللہ تعالیٰ تربیت بھی کرتے ہیں، اپنی اطاعت کی تربیت، انسان کے اندر اللہ کی اطاعت کی
تربیت کی جاتی ہے۔ جب ایک سجدہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ 1000 سجدوں سے انسان کو خود بخود نجات دیتا ہے اور انسان شرک سے بری ذمہ ہو جاتا ہے اور شرک سے کی نفی کر لیتا ہے۔ اور انسان جب سجدہ کرتا ہے تو کس کے اوپر کرتا ہے؟ 7 اعضاء کے اوپر وہ سجدہ کرتا ہے، اور یہی 7 اعضاء اور وہ زمین جہاں پر سجدہ کیا جائے گا، وہ تمام کی تمام چیزیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور مومن کے لیے گواہی دینے والی بن جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کثرت سجود کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سجود کی بدولت اللہ ہمیں اپنا قرب بھی عطا فرمائے۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ سجدے میں مانگی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن قرآنی دعائیں پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کر بھی لی جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت بیسیکلی نہیں کی جائے گی، لیکن اگر دعا پڑھی ہے، کوئی پڑھنی ہے، تو دعا پڑھنے کی بہت سے علماء جو ہے اس کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دعا ہے، پورا قرآن نہیں ہوتا۔ واللہ عالم۔ خیر، آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف فرشتوں کی بہترین صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ وہ سجدے کیوں کرتے ہیں؟ یخافون ربہم من فوقہم، وہ تو اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے اس سے وہ ڈرتے ہیں، اس سے تقویٰ کرتے ہیں۔ تو گویا فرشتوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا خوف۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ گویا جب انسان کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا تقویٰ آ جائے اور تکبر سے وہ بری ہو جائے تو پھر ہی وہ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ جب اللہ اس کو جو حکم جیسا جس طرح دیتا ہے وہ فوراً اسلمت لرب العالمین کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہی طریقہ فرشتوں کا عمل بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا اور اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، اور اس خوف یا تقویٰ کی وجہ سے اور تکبر کو نکال کے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی حکم کی اطاعت کرتے چلے جاتے۔ تو جب فرشتے یہ کر رہے ہیں تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہم اس عمل کو کریں گے تو کیا ہم اللہ کے ہر حکم پر سر اطاعت خم کرنے والے نہیں بن جائیں گے؟ اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر سے تکبر کو بالکل نکال دے اور ہمارے اندر خشیت عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے، جس کی بدولت ہم اللہ کے ہر حکم پر عمل پیرا ہوتے چلے جائیں۔ وقال اللہ، اور کہا اللہ نے، لا تتخذوا الہین اثنین، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا تتخذوا، نہ تم پکڑ لو، الہین اثنین، دو معبود، یعنی کہ دو خدا نہ بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بناؤ، یعنی کہ دو خدا نہیں بناؤ تو پھر کیا کریں؟ 3 بنا لیں، 4 بنا لیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو بھی نہ بناؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ انما ہوا الہ واحد، بے شک الہ تمہارا تو صرف ایک ہی ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو الہ ہے وہ تو صرف ایک ہی ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس صرف مجھی سے ڈرو۔ گویا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دو خدا یا دو معبود نہ بناؤ، بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا مجھی سے تم ڈرو۔ تو دو خداؤں کا عقیدہ یہاں پہ کس چیز کا بتایا جا رہا ہے؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ عقیدہ تثلیث تو 3 خداؤں کا عقیدہ، کانسیپٹ آف ٹرینٹی، عیسائیوں کا عقیدہ تھا۔ یہ 2 خداؤں کا عقیدہ بیسیکلی کس کا عقیدہ تھا؟ یہ مجوسی مذہب والوں کا عقیدہ تھا، جو سورج پرست تھے یا آتش پرست تھے۔ ایران میں رہنے والے جو مجوسی تھے ان میں جو دین یا مذہب رائج تھا وہ 2 خداؤں کو مانا کرتے تھے، اور یہ بیسیکلی حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور یہ 2 خدا بناتے تھے، ایک یزدان اور دوسرا اہرمن، یزدان اور اہرمن، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اور صرف نوح علیہ السلام کو مانتے تھے اور باقی تمام انبیاء کی دشمنی مول لیے ہوئے تھے، اور مطلب تمام انبیاء کے انکاری تھے۔ یہ صرف اپنے ایک ہی نوح علیہ السلام کو مانا کرتے تھے۔ اور 2 خدا انہوں نے کیسے بنائے ہوئے تھے کہ ایک خیر کا اور نور کا خدا تھا، یعنی کہ بھلائی کا اور روشنی کا خدا، اور اس کا نام انہوں نے یزدان رکھا ہوا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ تھا
بدی اور تاریکی کا خدا جس کا نام انہوں نے اہرمن رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور ان کی جو الہامی کتب ہیں ان کے بھی نام آتے ہیں باقاعدہ طور پر. وہ ان کی کتاب کتب کا نام ہے زند اور اوستا. زند اور اوستا ان کی 2 کتابیں تھیں اور اہل عرب ان تمام اعمال سے بخوبی طور پر واقف تھے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ 2 خدا بھی نہ بناؤ, تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے, بس مجھی سے ڈرو. فرحبونی میں نون زیر نی کی جو ہے وہ کس کی طرف راجع ہے؟ یہ اللہ کی طرف. یعنی اللہ نے کہا صرف مجھی سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور واسطے اسی کے ہے, یعنی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا, اور واسطے اسی کے ہے چلنے والا دین, یعنی اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ, کیا بس اللہ کے علاوہ تم کسی اور کا تقویٰ کرو گے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرو گے, کسی اور کا تقویٰ کر کے چلو گے, کسی اور کے ساتھ وہ معاملہ کرو گے جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ کا یہ شکوہ غلط نہیں ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ایسا ہی معاملہ ہے. ہم 2 خدا تو نہیں بنا رہے, ہم بنا کے پوج رہے, لیکن ہم نے 2 کے علاوہ بے شمار خدا بنا کے رکھے اور انہی کی پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں. ہم نہ ہی دیوی دیوتا کو پوجتے ہیں, ہم نہ ہی اس طرح کے بتوں کو پوجتے ہیں جس طرح کے مشرکین پوجا کرتے تھے یا آتش پرست پوجتے تھے, بلکہ ہمارے تو بت ہی وہ ہیں جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ ارأیت من اتخذ الہہ وہواہ, کیا تم نے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا تھا. تو ایک تو ہم نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا. دوسرا یہ کہ ہم اپنی خواہشات کو اگر اپنا خدا نہیں بنا کے چل رہے تو ہماری جو اولادیں ہیں ہم نے انہیں خدا بنا کے رکھے, جو وہ کہتی ہیں ہم ویسے ہی کرتے ہیں. ایک مال کو ہم نے اپنا بڑا خدا بنا کے رکھا ہے. اس مال کے پجاری بن کر ہم نے ہر قسم کی جائز اور ناجائز کو اپنے لیے حلال کر رکھا ہے. پھر یہ کہ وہ جو معاشرے کے رسوم و رواج ہیں ان کو ہم خدا بنا کے چل رہے, وہ جو معاشرے کے ایلیٹ ہیں ہم ان کو خدا بنا کے ان کو فالو اور ان کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. کیا ایسا ہے نہیں؟ پھر وہ جو ہمارے برادری کے جو ڈر اور خوف ہمارے اندر اتنے زیادہ ہیں, پھر وہ ماں باپ کو اپنا خدا بنا کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی وجہ سے اتنا زیادہ ہم نے اپنے اوپر ہیبت طاری کی بھی ہوتی ہے کہ ہر جائز ناجائز ہم نے دیکھنا ہی نہیں, بس وہ آنکھیں بند کر کے بس کیے چلے جا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ اللہ کے لیول پر کسی کو لے کر آنے کا جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا, خواہ وہ اپنے والدین ہو, اپنی اولاد ہو, اپنے شوہر ہو, اپنی ازواج ہو, یا اپنی خواہشات ہو, یا معاشرے کے رسوم و رواج ہو, یا قوانین ہو, یا ایلیٹ آف دا ٹاؤن ہو, یا مال ہو, تو یہ سب کیا ہے؟ یا ہمارا کوئی عہدہ اقتدار جس کی وجہ سے ہم ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور صرف وہی ہماری نظر میں اور فوکس میں ہو, تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خدا بنانے کا رویہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقویٰ کرو گے, ماں باپ کا تقویٰ کرو گے, شوہر کا تقویٰ کرو گے, یعنی کہ اگر تقویٰ کرنا ہے تو پھر کس کا کرو؟ صرف اور صرف اللہ کا تقویٰ کرنا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, کیوں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تمہارے پاس نعمت آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ, پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ, تو اسی کی طرف تم دوڑتے ہو, یعنی فریاد رسی کے لیے تم اللہ کی طرف دوڑتے ہو. نعمت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے, تب تو تمہیں اللہ یاد نہیں آتا, لیکن جب سخت وقت آتا ہے, کوئی تکلیف تمہیں آتی ہے, تو اپنی فریادیں لے کے تم اللہ کی طرف دوڑتے ہو. اور عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, تکلیف میں ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور خوشی اور نعمت میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. عیش میں یاد خدا بھول جایا کرتا ہے اور تیش میں انسان کو خوف خدا بھولتا ہے, اور جب تکلیف آتی ہے تو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. مطلب یہ بھی ایک اللہ کی رحمت یہ کہ چلو کسی وقت تو اللہ یاد آتا ہے نا ہم کو, اور اللہ چاہتا بھی یہ ہے کہ ان کو تکلیف میں اللہ یاد آئے. اور اگر تکلیف میں بھی اللہ یاد نہیں آ رہا نا تو پھر تو انسان اپنی خیر بنا لے. لیکن اللہ نے فرمایا انسان کا ایک رویہ دکھا کر کہ دیکھو جب تکلیف آتی ہے تو تب تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور تم اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم, پھر جب
جب تک دور کر دیتا ہے تکلیف تم سے. کون دور کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب تمہاری تکلیف، جب تم اسے پکارتے ہو تکلیف میں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اور عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی انسان اپنی تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو میرا فلاں کام کر دے، تو میری یہ بیماری دور کر دے، میں آئندہ ہمیشہ جو ہے وہ فلاں نیک عمل کروں گا، میں ہمیشہ نمازیں پڑھوں گی، اللہ تعالیٰ تو مجھے اس مشکل سے بچا لے، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی، اللہ تعالیٰ میں فلاں چیز سے بچ جاؤں تو اللہ میں ہمیشہ تیری راہ میں صدقہ کروں گی. تو مختلف قسم کے انسان اللہ تعالیٰ سے وعدے معاہدے بھی کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے. عمومی طور پر ایسا رویہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ نظریں مانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں تمہاری تکلیف تم سے دور کرتا ہوں تو اذا فریق منکم، جب ایک گروہ تم میں سے ایسا ہوتا ہے بربہم یشرکون، وہ اپنے رب سے شرک کرنے لگ جاتا ہے. دیکھیں اللہ نے یہاں شکوہ کیا کہ تکلیف میں دور کرتا ہوں. وہ تکلیف دور بھی ہوتی ہے اور تکلیف کو پکارنے تم نے پکارا بھی اللہ کو ہوتا ہے، لیکن جب تکلیف اللہ ہی دور کر دیتا ہے تو تم دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتے ہو. عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے پاس تو بہت مشکل تکلیف آ جائے، پریشانی ہم مبتلا ہو جائیں، کوئی بیماری آ جائے تو ہم جب اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں اور جب ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم آگے سے ہماری زبانوں سے یہی نکلتا ہے شکر ہے ڈاکٹر بڑا اچھا تھا، ڈاکٹر بڑا اچھا تھا، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، ہمیں بڑا اچھا ڈاکٹر مل گیا، اس کی وجہ سے ہماری جان بچ گئی، اس نے آپریشن بڑا اچھا کر دیا جس کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ صحت ہمیں مل گئی. مختلف ایسی باتیں انسان کیا کرتا نظر نہیں آتا آپ کو. ہاں میرا فلاں کام نہیں ہو رہا تھا، ہاں جی وہ فلانا شخص مل گیا جس کی وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا. اللہ کو تو بھول ہی جاتا ہے. وہ ڈاکٹر مل گیا تھا، ڈاکٹر کا نام آ گیا، وہ فلانا شخص مل گیا تھا جس نے میرا فلاں کام کروا دیا. مطلب اللہ کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ کو انسان بھول ہی جاتا ہے، دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے. اللہ نے یہ شکوہ کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے لیے ہماری زندگی میں وسیلے اسباب سب کچھ بنائے، ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے. ایسی بات نہیں کہ ہمیں انہیں استعمال نہیں کرنا، لیکن ڈاکٹر بھی اللہ نے وسیلہ بنا کے بھیجا، فلانے شخص کو بھی اللہ نے ہی وسیلہ بنا کے بھیجا جس کی وجہ سے کام ہو گیا. لیکن ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ کا نام لینا ضروری ہے. یہ بات وہ بولنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا ڈاکٹر دے دیا جس کی وجہ سے ہمارا یہ معاملہ ہو گیا. یعنی اللہ کا نام ضرور لے کے آئے. اگر اللہ اس ڈاکٹر کو بھیج دیا، اللہ اگر اس کو نہ بھیجتا تو ہمارا معاملہ خراب ہو سکتا تھا. اللہ ہی نے ساری چیزوں کا وسیلہ بنایا، اللہ نے اس شخص کو ہمارے لیے بھیجا اور فلانے شخص نے ہمارا فٹافٹ کام کروا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیچ میں لانا بہت ضروری ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر دل کی نیت نہ بھی ہو یہ بات کہنے میں تو کیا پھر بھی ہم یہ نہ کہیں اگر ہمارے بیک آف مائنڈ میں ہو؟ ہاں یہ بات اچھی طرح پلے سے باندھ لیجیے. قرآن ہی میں آتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر حاضر باش نگران فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. تو ہر لفظ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے. اس لیے اپنی زبان سے الفاظ نکالنے میں بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا کہ تم میں سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ اپنی زبان کا خیال رکھو. کف ھذا، تمہارے دین کا خلاصہ بتایا اللہ نے کہ اللہ کے نبی نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی نے کہ یا رسول اللہ کیا عام بول چال پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی کہ تیری ماں تجھے روئے. کیا جہنم میں اوندے منہ گرائے جانے والے لوگ اس زبان کی بدولت نہیں ہے؟ تو یہ زبان ہی تو ہے جو ہمیں یا اٹھائے گی یا ہمیں گرائے گی. تو گویا ہمیں اپنی زبان سے الفاظ نکالنے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. جب بھی کوئی بات کی جائے یہ ضرور اللہ کا نام لگا کے بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فلاں چیز میں مشکل کو دور کرنے کا فلاں چیز کو یا فلاں شخص کو وسیلہ بنا دیا. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ،
تاکہ اللہ کی احسان کی ناشکری کرنے لگے. یعنی کہ جو شخص اللہ کا شریک بنا رہا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کی ناشکری کر رہا ہے. وہ یہ بھول ہی گیا کہ اسباب بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے نا, کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا, لیکن وہ اس اللہ کے احسان کو بھول کر کیا کر رہا ہوتا ہے, اس کے انکار کا رویہ اختیار کر رہا ہوتا ہے, اس کی ناشکری کا رویہ اختیار کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ وہ ایسے کام اس لیے کرتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم, تاکہ وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اسے وہ اس احسان کی ناشکری کرے. فتمتعوا, بس ٹھیک ہے مزے کر لو, فسوف تعلمون, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. اللہ ہمیں بہترین رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور وہ بنا لیتے ہیں واسطے جو نہیں ان کو علم کسی کوئی حصہ, مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. یعنی کہ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کر لیتے ہیں. مشرکین مکہ مختلف قسم کے حصے مقرر کرتے تھے اور دیوتاؤں کے ناموں پر نظریں نیازیں چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے. حام سام وسیلہ صاحبہ, ان کے بھی انہوں نے حصے مقرر کر رکھے تھے. تو مختلف حصے جو انہوں نے مقرر کر رکھتے, اللہ نے کہا وہ تمہارے کیا ہیں, وہ بالکل ساختہ ہیں. اللہ نے ایسا کوئی عقیدہ یا کوئی ایسا قانون مقرر نہیں کیا. لما لا یعلمون نصیبا, یعنی کہ وہ اس چیز کے لیے کوئی علم نہیں رکھتے, انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ حصہ مقرر کیا ہے. اللہ نے ویسے اپنے رزق میں سے کون سا حصہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے, آپ کو معلوم ہے کون سا حصہ ہے جو اللہ نے اپنے رزق میں سے ہمارے لیے مقرر کیا ہے؟ اللہ نے جو حصہ مقرر کیا ہے نا, اپنا حصہ, وہ ہے زکوٰۃ کا حصہ. 2.5% جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مال میں سے, وہ اللہ کا حصہ ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے تھے, مشرکین مکہ, وہ دیوی دیوتاؤں کے ناموں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے, پھر خون وغیرہ ان پہ ملتے تھے اور گوشت وغیرہ رکھ دیتے تھے, اور وہ کیا کہتے تھے, یہ ہم نے ان کا دیوی دیوتاؤں کے لیے حصہ نکالا ہے. لیکن ہمیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا, بلکہ ہمیں کیا کہا ہے, اللہ نے صرف اور صرف 2.5% اپنا حصہ مقرر کیا ہے کہ یہ تو لازم اور ملزوم ہے, یہ تو دینا ہی دینا ہے. باقی اگر اس سے زیادہ نکالو گے 97.5%, تو وہ جو تمہارے پاس مال اللہ کا رزق ہے اس میں سے تم اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہو, اور اگر نکالتے ہو صدقات کی شکل میں تو تم اللہ ہی کے ہاں اس کو ڈپازٹ کر کے اپنے لیے اجر کے سودے کر لو گے. اللہ نے فرمایا تاللہ, قسم ہے اللہ کی, لتسألن عما کنتم تفترون, البتہ ضرور تم سے سوال کیا جائے گا, وہ جو تم خود بخود گھڑ لیتے ہو نا باتیں, ان کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسے کیسے جھوٹ گھڑ رکھے تھے, کہ تم کیسے نظریں نیازیں چڑھاوے چڑھاتے تھے اور بتوں کو خوش کرنے کے معاملات کرتے تھے. اور اللہ کا جو حصہ ہے اس کے معاملے میں ان کا حال کیا ہے, وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ, اور اللہ کے لیے وہ بیٹیاں بنا لیتے ہیں. سبحانہ, پاک ہے وہ. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, اور واسطے ان کے جو وہ خود چاہتے ہیں, یعنی اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں, اور اللہ کے لیے کیا بنا لیتے ہیں, بیٹیاں بنا لیتے ہیں. اپنے لیے وہ کیا بنایا کرتے تھے, وہ کیا چاہتے تھے اپنے لیے, بیسیکلی بیٹوں اور بیٹیوں کے حوالے سے مشرکین مکہ اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے تھے اور بیٹے ہی چاہتے تھے, تو اپنے لیے وہ بیٹے پسند کرتے تھے, اور اللہ کے لیے وہ کیا بنا رہے تھے, بناتی, بیٹیاں بنا رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیٹی ہے اور نہ کوئی بیٹا ہے. اللہ نے تو واضح طور پر قرآن پاک میں اس کی نفی کر دی ہے, قل هو اللہ احد کہہ کے, کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, اللہ بے نیاز ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے, یعنی کہ نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے لیے کوئی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یکتا ہے, اپنی صفات میں, ذات میں, اختیارات میں, ہر چیز میں یکتا ہے. اس کا کوئی نہ اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. یہ سب بے بنیاد اور فضول باتیں ہیں. اچھا, ایک چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں اور خود جو ہے وہ بیٹوں کو پسند کر رہے ہیں. تو یہ بھی مشرکین مکہ کی ایک بہت بڑی غلط روی تھی, جس سے یہاں منع کیا جا رہا ہے.
اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ چیز تم نے اللہ کے لیے پسند کر لی کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ حال ہوتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ کہ جب انہیں بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے. ایک اگلی بات پہ چلنے سے یعنی پچھلی بات پہ چلنے سے پہلے ایک بات جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ کہ بیٹی پیدا ہونے کی یا عورت پیدا ہونے کی یا مؤنث پیدا ہونے کی کسی ایک کو بھی بشیرہ خوشخبری دی جاتی ہے. تو بیٹی کی پیدائش کیا ہے؟ اس آیت کے حوالے سے بیٹی کی پیدائش کیا ہے؟ بشیرہ خوشخبری ہے. تو بیٹی کی پیدائش تو خوشخبری ہے. ہمارے معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا ہے, بیٹی پیدا کرنے والی کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بیٹی تو اللہ کی خوشخبری ہے, بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جب کسی کے گھر میں یہ رحمت آتی ہے تو فرشتے تو دعائیں کرتے ہیں, فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ تو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے اور ایک کمزور جان ہے, تیری کفالت اٹھانے والے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے کفالت اٹھانے کا وعدہ کرتا ہے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس مومن بندے کے گھر میں جہاں وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے. ایک مہمان بھی اللہ کی رحمت ہوتے ہیں, ایک بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں, اور ہم ان دونوں کو ہی زحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم تو بس بیٹوں کو نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بیٹیوں کو رحمت کے بجائے زحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں اس کے گھر مہمان بھیج دیتا ہوں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اگر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں اس کے گھر بیٹی بھیج دیتا ہوں. سبحان اللہ, یہ اللہ کی خوش ہونے کی علامت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹیاں پیدا ہوئی چلی جا رہی ہیں اس گھر میں تو اللہ کی پتہ نہیں کوئی عذاب نازل ہو رہا ہے یا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ غضبناک ہو رہا ہے اس گھر کے اوپر. یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے کہا میں خوش ہوتا ہوں تو میں وہاں پہ مہمان بھیجتا ہوں, اور مہمان بھی اللہ کی رحمت ہے. ویسے بیٹیاں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ مہمان ہی ہوتی ہیں, وہ چند سالوں کی مہمان ہوتی ہیں اور پھر انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں اڑ جانا ہوتا ہے, چلے جانا ہوتا ہے جہاں کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہوتا ہے, جس جگہ جا کے انہوں نے اپنی اگلی نسلوں کو چلانا ہوتا ہے, اللہ نے پھر وہاں پر ان کو لے جانا ہوتا ہے. تو وہ پیرنٹس کے گھر میں تو وہاں پہ کچھ عرصے کی مہمان ہی ہوتی ہے نا بیسیکلی. باقی مہمان تو عارضی طور پر آتے ہیں اور تھوڑے دن رہ کے چلے جاتے ہیں, لیکن بیٹیاں چند سال رہتی ہیں اور کچھ سالوں تک پوری کفالت پیرنٹس کے ذمہ ہوتی ہے اور وہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ بیٹیاں, یہ جب تمہیں یہ بیٹیاں پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے تو اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں شرح صدر فرمائے کہ ہم بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں اور بیٹیوں کے ساتھ بہترین معاملات کرنے والے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے خوشخبری دی تھی اور کہا تھا کہ جنت کی بشارت دی تھی اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں دی ہوں اور وہ ان کی بہترین تعلیم و تربیت کر کے ان کی اچھی جگہوں پہ شادی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کے نبی نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی تھی. تو صحابی نے پوچھا اگر 2 سے کم ہو, تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے. تو گویا اللہ بہترین کفالت کرنے والے کے لیے ایسی خوشخبری ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تکرہوا البنات انی ابو البنات, بیٹیوں سے کراہت نہ کھاؤ, میں بھی تو بیٹیوں کا ہی باپ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں, 4 بیٹیاں ہیں آپ کی, اور جو بیٹے پیدا ہوئے تو وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے آپ کی زندگی میں ہی. باقی بیٹیاں بھی اللہ کے نبی کی جو ہے وہ بڑی ہونے کے بعد جب ان کی شادیاں ہوئی تو وہ بھی آپ کی زندگی میں ہی اللہ کو پیاری ہوئی. صرف حضرت فاطمہ تو زہرا جو آپ کی بہترین پیاری بیٹی تھی اور جنت کی خواتین کی سردار تھی, ان کا وفات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ کے بعد ہوتا ہے. لیکن ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کے بہت ہی خوبصورت معاملات نظر آتے ہیں. اتنی پیارے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کے اور پیار کے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ حضرت فاطمہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے پیار سے,
ان کے ماتھا چومتے تھے اور کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ ان کو گلے لگاتے ہوں. آج ہمارے گھروں کے والدین جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ گلے لگ رہے ہوتے ہیں اور باپ کے ساتھ بیٹیاں گلے لگ رہی ہوتی ہیں اور اس طرح کا بے حیائی کا ایک معاملہ ہے جو ہمارا دین بالکل پسند نہیں کرتا. بیٹی ہے تو وہ بھی ایک عورت ہے, اس کی بھی عزت کرو, اس کو بھی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ پیار کا برتاؤ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ان کو اپنے سینے سے نہیں چپٹاتے تھے بلکہ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے یا ان کے ہاتھ کو چومتے تھے. اور جب وہ آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا کرتے تھے اور خوبصورت اور ان کے اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے اور کبھی ان کے ساتھ بہترین بہت خوبصورت معاملات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی بیٹی کے ساتھ نظر آتے. اتنے لاڈ اور اتنے معاملات ان کے ایسے تھے کہ اتنے لاڈ کے باوجود بھی اتنا پیار ہونے کے باوجود بھی کہ ان کو اپنے دل کا ٹکڑا کہا کرتے تھے, ان کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے, ان کو دیکھے بغیر اپنے گھر میں نہیں جاتے تھے. کبھی سفر سے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت فاطمہ کو دیکھ نہیں لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں جاتے تھے. پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے اور پھر اپنے گھر میں مطلب حجرے میں تشریف لے کر جاتے تھے. جب ان کی شادی ہوئی تو پھر اب دور ہو گئی اپنے والد کے گھر سے, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھوڑا مشقت کا باعث ہوتا تھا کہ بار بار ان کے گھر میں جانا اور پھر اپنے گھر میں آنا. تو حضرت نعمان حارثہ بن نعمان ان کی بہت سارے گھر تھے, تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشقت کا ان کو علم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے جو ساتھ ہی آپ کے حجرے کے ساتھ والا حجرہ ہے وہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دیں. انہوں نے اپنا وہ حجرہ حضرت فاطمہ کے لیے وقف کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پھر یہ مشقت بھی ختم ہو گئی اور آتے جاتے وہ اپنی بیٹی کے گھر میں ہو کر اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر کے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دن گزارتے اور جب بھی کچھ کھاتے تو ان کے گھر بھجواتے اور جب وہ کچھ کھاتی تو وہ بھی بھجواتی تھی. ان کا بھی پیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی زیادہ نظر آتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولادوں کے ساتھ حضرت حسن حضرت حسین کے ساتھ بھی اتنا ہی زیادہ پیار محبت دکھائی اور خوبصورت عمل کیا. لیکن آپ دیکھیں اتنی محبتوں کے باوجود کہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھی بیٹی, ان کو لاڈ پیار سے بگاڑا نہیں تھا. ان کی جب شادی ہوئی ہے تو جہاں دوسری دو بیٹیاں تھیں حضرت رقیہ اور حضرت زینب, حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم, ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی پہلی ایک بیٹی جو حضرت رقیہ تھی ان کی شادی کی ہے حضرت عثمان غنی کے ساتھ, اور حضرت عثمان غنی بہت زیادہ امیر کبیر تاجر تھے. لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے حضرت رقیہ کا تو پھر اپنی ایک دوسری بیٹی حضرت عثمان ہی کو دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی نکاح میں دے دی جاتی ہے. تو وہ حضرت عثمان تو بہت زیادہ امیر تھے. پہلی بیٹی جو حضرت زینب تھی ان کی بھی عمرو بن العاص کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ امیر کبیر آدمی تھے. تین بیٹیاں تو بہت امیروں کے ساتھ بیاہ دی, لیکن جو سب سے زیادہ پیارا اور جگر کا ٹکڑا تھی ان کو ساتھ کس کی شادی کی ہے؟ حضرت علی کی شادی. اور حضرت علی کے ساتھ شادی کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین فرد کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے. اور یہ دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں پیسہ اور مال نہیں دیکھا تھا بلکہ دین دیکھا تھا, اخلاق اور دین. اور آپ نے یہی سمجھایا مجھے اور آپ کو بھی کہ جس کی اخلاق اور دین سے تم مطمئن ہو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی رویہ ان کے ساتھ اپنا بیٹی کے ساتھ شو کیا اور اپنی بیٹی کو بھی حضرت علی کے جو سپرد کیا. تو آپ نے جہیز میں کیا دیا تھا؟ وہ سکھا دیا تھا کہ علی تنگ دست ہے, ان کو سوال کر کے رسوا نہ کرنا. ہاتھ سے کام کرنے کا درس سکھایا تھا, طریقہ سکھایا تھا کہ کبھی ہاتھ ان کے آگے نہ پھیلانا کہ وہ تنگ دست ہے, اور سوال کر کے رسوا نہ کرنا. اور بیٹی نے بھی ان باتوں کو پلے سے باندھ لیا تھا. کام کرتی رہتی ہیں اور اللہ کا ذکر زبانوں پر جاری رکھتی ہیں. اب ہوا یہ کہ کافی ٹائم گزر گیا تو بہت زیادہ
हालत इनकी खस्ता हो गई, खराब हो गई, घंटे पड़ गए, धुआं फूंक फूंक कर आंखें मतलब स्याही आ गई, सब कुछ हुआ। तो हजरत अली ने फिर एक दफा कहा कि अपनी वालिद के पास जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि कुछ लौंडियां दे दे हमको, और लौंडी दे दे, और हमारा घर का काम जो है वो जरा आसान हो जाएगा, मुशक्कत तुम पर कम हो जाएगी। तो वालिद के पास जाती है तो बोला नहीं जाता, वापस आ जाती है। तो हजरत अली ने पूछा तो वो ना बोल सकी कि मैं नहीं बोल सकी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग के उनके घर आते हैं, तो आके हजरत फातिमा और हजरत अली से पूछते हैं कि भाई फातिमा आई थी, खैरियत है? तो हजरत अली ने बताया कि हाँ मैंने इस वजह से भेजा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है अब बहुत सारी लौंडियां आई हैं खैबर से, तो चलो ठीक है मैं तुम्हें 3-4 दे देता हूँ, एक से कपड़े धुलवा लेना, एक से सफाई करवा लेना, एक से हांडी पकवा लेना। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो मैं अस्हाबे सुफ़ा के लिए वक्फ कर चुका हूँ, तुम्हें इससे ज्यादा बेहतर नुस्खा बता दूं तो तुम्हारे दिन भर के कामों की तकलीफ की थकावट के लिए कफायत कर जाएगा। यानी कि कोई लौंडी नहीं दी, बल्कि और मजीद काम करने का दर्स देके मजीद जिक्र इलाही पे जबानों को तर रखने का नुस्खा सिखा दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को तस्बीह सिखा दी, जिसको हम तस्बीह फातिमा कहते हैं कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर सोने से पहले पढ़ लिया करो। सारी दिन भर की थकावट खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ये हमें नुस्खे सिखाए और इन नुस्खों पर रासिख होकर हमें शरह सदर के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप यकीन मानिए कि ऐसा नुस्खा है, मैजिकल नुस्खा है। कभी थकावट हो जाए और आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे तो आपको वाकई में ऐसे लगेगा कि आपकी थकावट यूं फिशू हो गई और खत्म हो गई बिल्कुल। बस ईमान और यकीन के साथ जब अमल किया जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी ही मामलात सबके साथ करते हैं। खैर बहरहाल अब यहाँ पर अल्लाह ने तो बताया कि ये तो बेटी पैदा होना तो बशारत है, लेकिन इनका हाल ये है कि जब इनको खुशखबरी दी जाती है बेटी पैदा होने की तो ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, तो छा जाती है चेहरे पर उनके स्याही, वहुवा कज़ीम, और वो गम का घूंट पी जाता है। यानी ये मुशरिकीन मक्का का अमल था कि बेटियां पैदा होने की जब खुशखबरी दी जाती है तो वो क्या करते हैं, चेहरे पर कलवंस स्याही छा जाती है, उनको तो बस गम का घूंट ही पी कर रह जाता है कि हाय मैं क्या करूं। यतवारा मिनल कौमी, कि वो छुपता फिरता है अपनी कौम से, मिन सू, इस बुरी खबर के बाद अब मैं कैसे अपनी कौम को मुंह दिखाऊं, तो वो अपनी कौम से छुपता फिरता है। माँ बुशिरा बिही, कि मैं इस खबर को कैसे दूसरों को बताऊं। अयुमसिकुहु अला हुनिन, क्या वो या वो रोके रखे इस जिल्लत को, अम यदुस्सुहु, या फिर दबा दे उसको, फिर तुराबी, मट्टी के अंदर। अला मा यहकुमून, खबरदार हो जाओ बुरा है वो हुक्म जो वो लगाते हैं। यानी कैसे हुक्म ये अल्लाह के बारे में लगाते हैं। ये बेटी जब इनको पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो उनका हाल तो ये होता है कि वो चेहरे पर स्याही छा जाती है, खून के घूंट पी के रह जाते हैं, लोगों से छुपते फिरते हैं कि अब इस बुरी खबर को लोगों को कैसे बताऊं और किसी को क्या मुंह में दिखाऊं। सोचता है कि इस जिल्लत के साथ या तो बेटी को लिए रहूं या मट्टी में ही दबा दूं। आम तौर से मुशरिकीन मक्का का बिल्कुल यही रवैया था। बेटियां उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए भी हमने पहले भी देखा था कि वो कहते थे ना कि ये बेटी जो है हमें इसके हवाले से लोगों के आगे जब इसकी शादी करेंगे तो दामाद के आगे हमें झुकना पड़ेगा। दूसरा वो ये कहते थे कि ये बेटी की हिफाजत कौन करे और इनको कहाँ से जो हम खिलाएं पिलाएं, इन्होंने तो रुखसत हो जाना है तो इतना इनके ऊपर खर्चा कौन करे। तीसरी बात ये होती थी कि ये बेटी जो है इसकी इज्जत की हिफाजत करना कितना मुश्किल है, जब इनको लूट मार के ले जाएंगे तो लौंडी गुलाम इनको बना लिया जाएगा, तो वो हम कहाँ तक इनकी हिफाजत करें। तो इस हवाले से ये क्या करते थे, बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया करते थे और कब्रों में ही अपनी बीवियों को कहते थे इनको दबा देना और मुझे तुम गुनाहगार ना करना, खुद ही इसमें दफना के आ जाना। एक मरतबा इस सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो अपनी जिंदगी का वाकया सुनाया और उन्होंने बताया कि मेरी बीवी हमल से थी, तो मैं कहीं गया हुआ था, मुझे सफर पे जाना था, तो मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि तुम अगर बेटी पैदा होगी तो इसी गड्ढे में खोद के मैंने खोद इस पे ही दफना के आ जाना, मुझे मत बताना। और ऐसा ही हुआ, उनकी बेटी पैदा हुई। जब उनकी बेटी पैदा हुई तो उनकी तो हिम्मत ना हुई माँ की कि मैं इस गड्ढे में दफना दूं।
اس عورت نے کیا کیا کہ وہ بیوی نے اپنی بیٹی کو لے کے اپنی بہن کے گھر بھجوا دیا، اور جب شوہر آیا تو شوہر کو کہہ دیا کہ آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی تو میں نے اس کو دفنا دیا۔ اب کیا ہوا کہ جب شوہر جاتا کسی کام سے تو یہ پیچھے سے فوراً اپنی بیٹی کو منگوا لیتی، اپنے پاس رکھتی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر پر گیا ہوا تھا تو مجھے جلدی آ گیا، مجھے جلدی واپس آنا پڑا، تو میری بیوی کو نہیں تھا اندازہ کہ میں جلدی آ جاؤں گا، تو میرے گھر میں جب میں پہنچا تو میری ایک بچی آنگن میں نا صحن میں کھیل رہی تھی، تو مجھے اس کو دیکھ کے بڑا پیار آیا، میں نے اس کو پیار کرنے لگا۔ تو بیوی سے جو میں نے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ بہن کی بیٹی ہے، تو میں اس کو پیار کرنے لگا، تو مجھے پیار کرتے ہوئے دیکھ کر بیوی نے مجھے حقیقت بتا دی کہ یہ ہماری ہی بیٹی ہے، میں نے اس کو دفنایا نہیں تھا بلکہ اپنی بہن کو دے دیا تھا، تو کیوں نہ ہم اس کو رکھ لیں۔ اتنا پیار ویار دیکھ کر اس کو دل میں آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرا دل نرم ہو گیا، لیکن شیطان نے کہتے ہیں مجھے اتنا اس کے بعد مجھ پر غلبہ پایا کہ اس نے میرے ذہن میں وہی باتیں دہرانا شروع کر دی جو یہ 3 خدشات میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اپنی داماد یا اس کی عزت کی کیسے حفاظت کریں، یا داماد کے آگے چھپنا پڑے گا، یا اس کو ہم کھلائیں گے یا پلائیں گے تو ہماری رزق میں کمی ہو جائے گی، یا یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ تو کمانے والا ہاتھ نہیں ہے، تو بیٹے تو کمانے والے ہاتھ ہوتے ہیں، تو ہم اسی کو ہم ہی کھلاتے رہیں گے۔ تو اس قسم کی باتیں شیطان میرے وسوسے دماغ میں ڈالتا رہا، تو میرے ایک دن اتنا زیادہ میرے اندر وسوسے ابلے کہ میں اپنی بیٹی کو لیا اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اور میں صحرا کی طرف نکل پڑا، اور کہتے ہیں کہ سارا راستہ وہ اچھا اچھلتی کودتی جو ہے وہ میرے ساتھ پیار کرتی، میرے ہاتھوں کو چومتی جو ہے وہ میرے ساتھ پھدکتی بھی چلتی رہی، ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کہتے ہیں میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور میں وہاں پر نہ کدال لے کر اور میں کھودنا شروع ہو گیا قبر، تو بچی جو ہے وہ آس پاس اچھلتی کودتی رہی، اور ساتھ ساتھ جو ہے جب مٹی میرے کپڑوں پہ پڑتی تو وہ بچی میرے کپڑوں سے مٹی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جھاڑتی اور مجھے پھر پیار کرتی، اور پھر جو ہے اپنے کاموں میں لگ جاتی، اور پھر میری مٹی اسے مطلب برداشت نہیں ہوتی کہ میرے باپ کے کپڑوں پہ یا جسم پر مٹی پڑ رہی ہے، وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس مٹی کو صاف کرتی رہتی، کہتی جب اتنا گڑا کھد گیا کہ وہ اس میں آ سکتی تھی تو میں نے اس بچی کو اندر ڈالا اور میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی، اور وہ بچی روئے جائے اور مجھ سے پوچھتی جائے کہ ابا میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیوں ایسے کر رہے ہیں، کہ ابا میں نے کیا کیا، کہتے ہیں میرا سر دل اتنا شیطان نے سخت کر دیا تھا کہ مجھے ذرا بھی اس بچی پر رحم نہیں آیا، اور وہ روز سناتے جا رہے اور روتے جا رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے اور روتے جا رہے اور روتے جا رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو بھی سناؤ، یہ ایسے اتنے سخت دل ہوتے تھے، اتنے سخت دل ہوتے تھے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے بتایا کہ میں نے اپنی زندہ بیٹی کو کنویں میں ڈرا کے ڈال دیا، اور وہ ابا جان کہتی جا رہی تھی، لیکن میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا۔ اتنے پتھر دل باپ جو بچیوں کی آوازوں پر دل نرم نہ پڑے، ان لوگوں کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدلے کہ یہ پھر یتیم بچیوں کی لپک کے کفالت اٹھانے لگے۔ حضرت جعفر کا جب شہید ہوئے تو ان کی بیٹی امامہ چھوٹی سی تھی، ان کی بیٹی کو گود لینے کے لیے حضرت زید، حضرت علی، حضرت جعفر یہ تینوں لپک رہے کہ مجھے دے میں اس کی کفالت اٹھاؤں گا، مجھے دے میں اس کی کفالت اٹھاؤں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو دی کفالت، کیونکہ حضرت جعفر کی جو بیوی تھی وہ اس بچی کی خالہ بھی لگتی تھی۔ تو بیٹیوں کی کراہت آج ان کے مطلب ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ایسے ان کے دل اس قرآن کی وجہ سے بدلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی برکت سے ان کے اپنے دل بدلے۔ تو آج اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تو کیا ہمارے دلوں پر یہ قرآن اثر نہیں کرے گا؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں جس طرح سے بیٹیوں کے لیے معاملات کیے جاتے ہیں کہ وہ ان کو بھی ذلت کا سبب سمجھا جاتا ہے، ان کی ولادت ہو تو کوئی خوشی نہیں مناتا، معلوم ہو جاتا ہے کہ جی خبر نہیں آئی تو بیٹی ہی پیدا ہوئی ہوگی، نہ کوئی مٹھائی آئی ہے تو بس بیٹی ہی پیدا ہوئی ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے کا بھی بالکل اسی طرح سے حال ہے، بالکل ایسے ہی حال ہے جو اس معاشرے میں تھا، لیکن آج ہمارے اندر
وہی معاملہ ہے جو ان کے اندر معاملہ نظر آتا تھا. وہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دیتے تھے اور کس کو بیٹیاں بناتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا کرتے تھے. تو آج ہمارے اندر بھی اسی طرح سے معاملہ ہے. جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو وہ ہم کہتے ہیں بس دوسرا وہ لے لے. اور اللہ نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے حوالے سے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. تو ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا نا جب تک کہ ہم وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کر لیں. تو یہاں پر ہمارے بھی معاملات بالکل ایسے ہی نظر آ رہے ہیں. دوسروں کے لیے ہماری کچھ اور حدیثیں ہوتی ہیں، اپنے لیے ہمارے لیے کچھ اور حدیثیں اور کچھ اور احکامات ہوتے ہیں. یہی حال مشرکین مکہ کا بھی تھا. وہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کر رہے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ کیا میں اس کو لیے ذلت سے اپنا منہ دبا کے رکھوں یا پھر مٹی میں اس کو دبا دوں. یہ برے حکم ہے جو تم لگاتے ہو. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، واسطے ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. مثل السوء، بری مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے تو بہت ہی اچھی مثال ہے نا. یعنی کہ یہ جو ایسے احکامات تم کر رہے ہو اللہ کے لیے، یہ تو بہت برے احکامات ہیں. اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں، بہترین معاملات ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت غالب اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ کی صفات سب پر برتر ہیں اور وہ غالب حکمت والا بھی ہے. اللہ اس قسم کی باتیں نہ دے سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی تو اس کو زیب دیتی ہے، تم لوگ کو زیب دیتا ہے کہ اللہ کے لیے اس قسم کے احکامات لگاؤ. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر وہ پکڑ لے اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر، یعنی یہ ظلم ہی تو تھا کہ وہ مختلف قسم کے اعتراضات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف گھڑ گھڑ کے ڈال رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ان ظلم اور زیادتی کے اوپر تمہیں فوراً ہی پکڑ لیتا تو ما ترک علیہا من دابۃ، نہ چھوڑتا اوپر اس زمین کے کوئی چوپایا. یعنی کہ تمہاری اتنی بڑی بڑی زیادتیوں کے باوجود بھی کہ تم وہ چیزیں جو خود پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے بنا دیتے ہو، اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں تمہاری ان غلط رویوں پر فوراً ہی پکڑ لیتا اور تمہیں اس زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ اللہ ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک مقرر مدت تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ، اور جب ان کی اجل آ جاتی تو نہ اس میں کوئی تقدیر ہوتی ساعتاً کسی گھڑی کی بھی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ہی اس میں تقدیم دی جاتی. یعنی تقدیم بھی نہیں کی جاتی اور تاخیر بھی نہیں کی جاتی جب اجل آ جاتی ہے. اب یہ جو مختلف زیادتیاں ان کی طرف سے ہو رہی تھی اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر رہے تھے، تو مشرکین مکہ کا یہ کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے تھے اور اپنی بیٹیوں کی پیدائش کے حوالے سے ان کے یہ رویے ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے تھے. کون سی بیٹیاں بنائی ہوئی تھی فرشتوں کی؟ اللہ کی انہوں نے فرشتوں کے حوالے سے. تو مختلف ہندی اور یونانی اور مصری تہذیبوں کی طرح مشرکین عرب نے بھی دیوتا وغیرہ اور جو دیویاں اور دیوتا ہوتے ہیں نا ان کی بیویاں بنا کے رکھی ہوئی تھی. دیوتاؤں کی بیویاں انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی. الہ کی مؤنث انہوں نے بنائی ہوئی تھی لات. ہم نے پڑھا نا لات، منات اور عزا، یہ بیسیکلی بیویاں تھیں، ان کے معبودوں کی دیوتاؤں کی بیویاں تھیں. تو ان کو الہ کی جو مؤنث تھی وہ تھی لات، اور یہ لات کا جو بت تھا جس کو بیٹی بنایا ہوا تھا انہوں نے اللہ کی، یہ طائف میں تھا اور بنو ثقیف والے اس کو مانتے تھے. جو عزیز تھی، عزیز جو ان کا خدا تھا، عزیز کی مؤنث کو عزا بنایا ہوا تھا. عزا اس کا نام تھا اور یہ بیسیکلی قریش مکہ کی دیوی تھی اور یہ وادی نخلا میں حرس کے مقام پر اس کا بت نصب کیا ہوا تھا. یہ مکہ سے طائف کی جانب وادی نخلا آتی ہے، ایک وادی ہے، اس میں انہوں نے حرس کے مقام پر عزا کی دیوی کا بت بنایا ہوا تھا. اور جو منات تھی یہ منان کی بیوی تھی.
یعنی کہ منان کا ایک الہ تھا، اس کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا منات، اور یہ منات کا بت بھی انہوں نے، یہ بھی ایک دیوی کا بت بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور بحر احمر کے کنارے پر قدید کے مقام پر اس کو نصب کیا ہوا تھا۔ یہ بحر احمر کا کنارہ مکہ سے مدینہ کے درمیانی ایک جگہ ہے، وہاں پر اس کا بت نصب تھا۔ بنو خزاعہ اور اوس اور خزرج والے اس کو مانتے تھے، اور ان کا باقاعدہ یہ عقیدہ تھا کہ وہ حج کرنے کے بعد صحیح کو چھوڑ دیتے تھے، اور کہاں آتے تھے؟ حج کے بعد طواف یہاں کا آگے کیا کرتے تھے، منات کا طواف کرتے تھے، اور عرفات سے اور مینا میں سے لوگ کئی دفعہ سیدھا لبیک لبیک کہتے ہوئے کہاں چلے جاتے تھے؟ یہ منات کی زیارت کو جاتے تھے، اور وہاں پر اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ گویا طواف زیارہ اور صحیح کو چھوڑ کر یہ منات کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ کے اندر باقاعدہ طور پر ان کا یہ عبادت کا ایک طریقہ تھا، جو لات، منات اور عزیٰ کے حوالے سے خدا کی بیٹیاں بنانے کا تصور ان کے اندر اس طرح سے پایا جاتا تھا۔ تو اللہ نے یہاں پر اس کی بھی نفی کی، اور یہ کہا کہ دیکھو یہ ایسے ظلم ہے جو شرک اللہ ظلم عظیم کے حوالے سے شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو تمہارے ان ظلموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر کسی بھی متنفس کو جینے کا وقت نہ دیتا، یا جینے کا موقع نہ دیتا، اور زندہ نہ چھوڑتا، لیکن اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ یؤخرہم الی اجل مسمی، وہ ایک وقت مقرر تک کے لیے ڈھیل دیتا ہے، اور انسان کو اپنی غلط روی پر جولٹنگ دیتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید انسان اپنی غلط روی سے واپس پلٹ کے اور سیدھے راستے کی طرف آ جائے۔ الی اجل مسمی کون سا وقت ہے؟ کہ جب تک کہ فرشتوں کے ساتھ، ملک الموت کے ساتھ اس کا مقابلہ نہ ہو جائے اور اس کا واسطہ پیش نہ آ جائے، یعنی کہ موت کے وقت تک۔ اور جب اجل ان کی آ جاتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی بھی تقدیم اور تاخیر نہیں کی جاتی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ بنا لیتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بناتی ہیں یا گھڑتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، یہ کہ ان کے لیے تو بس بھلائی ہی بھلائی ہے، مطلب یہ تو ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، اپنے لیے وہ پسند نہیں ہے، جو دوسرے کے لیے پسند ہے، اور جو دوسرے کے لیے اپنے لیے جو ناپسند ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو ان کی زبانوں سے جھوٹ نکل رہا ہے، اپنے لیے وہ بھلا ہی بھلا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہمارے لیے تو بس بھلا ہی بھلا ہے۔ لا جرم ان لهم النار، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے تو ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کی آگ ہی ہوگی۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ بے شک وہ اس میں پہنچائے جانے والے ہیں۔ ربنا وقنا عذاب النار اللهم لا تجعلنا منهم، تاللہ قسم ہے اللہ کی، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، البتہ یقیناً ہم نے رسول بھیجے ہیں طرف کچھ امتوں کے آپ سے پہلے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم دوسری امتوں کی طرف بہت سے رسول بھیج چکے ہیں۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، بس ان کے لیے ان کے شیطانوں نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ، بس وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی ولی بنا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں بھیجی ہم نے آپ کے اوپر کوئی الکتاب، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، مگر صرف اور صرف اس لیے تاکہ آپ بیان کر دیں، واضح طور پر کھول کے ان کو بتا دیں وہ اختلاف جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن فرقان ہے، حق اور باطل، جائز اور ناجائز میں اختلاف کے جو اختلاف ہیں ان کو کھول کر بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس قرآن کو بھیجا۔ اور اس کو کھول کے بیان کون کرے گا؟ نبی بھیجا جاتا تھا۔ تو اللہ نے بتایا کہ نبوت یا رسالت کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اس الکتاب جو الفرقان ہے اس کو واضح طور پر کھول کر بیان کر کے لوگوں کو ساری کی ساری حق اور باطل کے پیمانے جو ہے وہ دکھا دیے جائیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ایک ہدایت بن جائے اور ایک رحمت ہو واسطے اس قوم کے لیے جو اس پر ایمان لاتی ہے۔ تو قرآن سے ہدایت اور رحمت کس کو ملتی ہے؟
وہ اس کو ملتی ہے جو قرآن کی باتوں پر ایمان لے کر آتا ہے. تو مومن کے کیا کرنا ہے؟ پھر مومن کا رویہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اس کو مان لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی ساری باتوں کو حق جاننا ہے. تو پھر یہ قرآن ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ ہدن بھی بن جائے گا اور رحمت بھی بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر صحیح ایمان عطا فرما دے. اللہ صحیح رویے پر اس کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ ہی نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی. اب اللہ تعالیٰ آگے 4 قسم کے لیکوڈز کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا تذکرہ کس کا ہے؟ پانی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو آسمان سے نازل کیا جاتا ہے. کون سا پانی آسمان سے آتا ہے؟ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارش کہتے ہیں. تو بارش کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی پہچان پانا چاہتے ہو، تو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی لیکوڈز سے اپنی پہچان کروا رہے ہیں. کیسے کیسے لیکوڈز میں نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا تمہارے لیے. صرف ایک لیکوڈ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک پانی کا لیکوڈ ہو، بلکہ تم دیکھو ہر قسم کے لیکوڈ میں علیحدہ ہی صفات ہیں. پہلا لیکوڈ پانی ہے، اور وہ پانی جو بارش کی صورت میں آسمان سے برستا ہے. یہ بارش برستی ہے تو کیا کرتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس ہم نے زندہ کیا ساتھ اس بارش کے پانی کے زمین کو بعد موتها، اس کی موت کے بعد. یعنی بارش جب برستی ہے تو مردہ پڑی ہوئی زمین کے اندر زندگی اور حرارت کے آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا معجزاتی پانی ہوتا ہے بارش کا پانی، جو واقعی ایسی کوالٹیز اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ زمین جہاں اس بارش سے پہلے کوئی حیات نہیں نظر آ رہی ہوتی، نہ نباتات کے حوالے سے نہ حشرات الارض کے حوالے سے، بارش برستی ہے تو وہاں پر رویدگی اور ہریالی اور نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. نباتات اگتے ہیں، گراس ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہاں پر باقاعدہ طور پر حشرات الارض بھی نظر آنے لگتے ہیں. کچھ مینڈک آ جاتے ہیں، کچھ ارتھ ورمز آ جاتے ہیں، کیچوے یا پھر لیچز وغیرہ وہاں پر آ جاتی ہیں. کتنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایسی حشرات الارض پیدا کی. کوئی سنیل ہمیں نظر آتا ہے. تو ایسی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دیکھو اس مردہ پڑی ہوئی زمین کے اوپر جب آسمان سے بارش برسائی جاتی ہے تو کیسے اس کے اندر زندگی اور حرارت آ جاتی ہے. تو میرا اور آپ کے لیے ایک اصول بھی یہاں سے نکلتا ہے کہ ہماری تخلیق بھی تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کیا نا. تو وہ مٹی یا وہ خواتین یا وہ مرد بھی جو اپنے اندر تخلیقی صلاحیت نہیں رکھتے، یا ان کے اندر وہ کمزوری ہے پائی جاتی ہے کہ انفرٹیلٹی ان کے اندر ابھی نظر آ رہی ہے یا ان کی اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ کیا کریں؟ وہ بارش کے پانی کو پئیں. تو انشاءاللہ اس بارش کے پانی سے جیسے مردہ پڑی ہوئی زمین کے اندر زندگی کے آثار اور حرارت نظر آنے لگتی ہے، انشاءاللہ اللہ اس کی تخلیقی صلاحیتوں میں خود بخود اضافہ کر دیں گے. اس میں ایسے نیوٹریشنز ہوتے ہیں، اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انشاءاللہ اس کی تخلیقی صلاحیت کو بیدار کرنے والی ہوں گی. پھر اس کے علاوہ ہمیں ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ بارش کی مثال دیتے ہیں قرآن پاک میں، تو اس کے حوالے سے ہمیں یہ بھی ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مراد قرآن کی آیات کی بارش بھی لیتے ہیں. تو قرآن کی آیات بھی جب مردہ نفوس پر ڈالی جاتی ہے، مردہ دلوں کے اوپر ڈالی جاتی ہے، برسائی جاتی ہے، یا ایسے افراد جن کے نفس لوامہ مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، یا ان گھرانوں میں جو گھرانے مردہ ہوتے ہیں، یا معاشرے مردہ ہیں، اور یا اقوام مردہ ہیں، تو پھر جب قرآن کی آیات کی بارش وہاں برسائی جاتی ہے تو انہی قرآن کی آیات کی بارش سے کیا ہوتا ہے؟ وہ مردہ نفوس زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ ضمیر زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ گھرانے زندگی والے ہو جاتے ہیں، معاشروں میں زندگی آتی ہے اور اقوام زندگی پکڑ لیتی ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سننے والی ہے. تو قرآن کی آیات کی بارش سنا کر برسائی جاتی ہے. تو قرآن کا مزاج سننا ہے، سنانا ہے. یہ سننے سے ہی اس کے اوپر دلوں میں اثر انداز ہوتا ہے یہ قرآن. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک واسطے تمہارے مویشیوں کے اندر البتہ ایک عبرت ہے. گویا اللہ نے اب دوسرا لیکوڈ یہاں پہ بتایا جو مویشیوں سے ہمیں ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تم کو بیج اس کے جو پیٹوں میں ہے، اس کے پیٹوں میں
من بینی فرسن درمیان گوبر کے ودمن اور خون کے لبنن خالصن، یعنی گوبر اور خون کے درمیان میں سے ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں جو اس کے پیٹ میں سے نکلتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ لبنن خالصن، خالص دودھ، سائغن للشاربین، خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے۔ اللہ نے دودھ کا تذکرہ یہاں پہ کر کے بتایا کہ دودھ اللہ کی وہ تخلیق ہے، ایک معجزہ ہے، ایک کرشمہ ہے، ایسی غذا ہے جو ایک مکمل بیلنسڈ فوڈ ہے۔ اور ہم دیکھیں تو 6 مہینے تک بچہ، جب ماں کا بچہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اور غذا نہیں ہوتی۔ لیکن اس بہترین غذا کے اندر اللہ نے ہر قسم کی چیز ڈال دی، پروٹین، فیٹ، کاربوہائیڈریٹس، وائٹامنز، منرلز، اللہ نے ہر چیز اس کے اندر ڈالی ہے، اور بچے کو کسی اور غذا کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ آرام سے ماں کے دودھ پر ہی پلتا چلا جاتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اور عام طور سے مویشیوں کے بچے بھی ایسے ہی دودھ کے ذریعے سے نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں۔ خیر، یہ بہترین وہ دودھ اللہ نے یہاں پہ بتایا 4 لیکوڈ کے تذکرہ کر کے، یہ وہ واحد مشروب ہے جس کے پینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اور کسی مشروب کے پینے کے لیے دعا نہیں سکھائی سوائے دودھ کے۔ کون سی دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، کہ اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمارے لیے اس میں اضافہ عطا فرما، کیونکہ یہ وہ بہترین مشروب ہے جو قوت بخش بھی ہے، صحت بخش بھی ہے، تندرستی بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، اور بیماریوں سے ریکوری بھی اسی سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے ان سے اپنی کمزوری کا تذکرہ کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبینہ پینے کی تلقین کی نا، وہ پوچھا تلبینہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور بتایا کہ دودھ میں جو کو پکا لیا جائے اور پھر اس کے اندر کھجوروں کو ڈالا جائے اور شہد کو ڈال کے اس کو آپ کھائیے تو انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس تلبینے کو استعمال کیا، دودھ میں جو کو پکا کے کھجور ڈالی کاٹ کے، اور اس کے اندر شہد مٹھاس کے لیے ڈالی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت جلدی جو ہے وہ صحت یابی ملتی چلی گئی۔ تو بہترین ریکوری وغیرہ کے لیے، بیماری سے ریکوری کے لیے بہترین مزید بہترین فوڈ ہو جاتی ہے یہ۔ پھر اس کے علاوہ یہ بہت کنوینئنٹ ہے، بہت آسانی سے مل جاتی ہے، اور پینے والوں کے لیے سائغن ہے، بہت اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے، حافظے کو یہ بہترین کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ مشروب فطرت بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معراج پر گئے تھے تو آپ کو 2 مشروب دیے گئے تھے، ایک دودھ اور ایک شراب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پکڑا تھا، تو حضرت جبرائیل نے کیا بتایا تھا کہ آپ نے مشروب فطرت کو پسند کیا، گویا آپ فطرت کو پسند کرنے والے تھے۔ تو دودھ مشروب فطرت بھی ہے، اور یہ وہ اللہ کا معجزہ اور کرشمہ ہے جو کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ ہمیں ملتا ہے مویشیوں سے۔ ایسے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے مہیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے اسمال سے ملک پروڈیوسنگ، موبائل ملک پروڈیوسنگ پلانٹس ہیں جو ہم مویشیوں کی شکل میں ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے ہم اس میں سے نکالتے ہیں اور اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے دیکھیں کیا فرق بتایا کہ فی بطونہ من بینی فرث و دمن، اس کے پیٹ اور مطلب اس میں پیٹ میں سے نکلتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان ہوتا ہے۔ تو گوبر اور خون کے درمیان کیسے کہ دیکھیں جب ہم کھلاتے ہیں اس کو فوڈر، ہم چارہ کھلاتے ہیں، اور چارہ کھلا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ دودھ نکال لیتے ہیں۔ گائے اور یہ جو مویشی ہیں یہ کیا کھاتے ہیں؟ گھاس ہی تو کھاتے ہیں نا، لیکن اس میں سے کیا نکل آتا ہے؟ دودھ نکل آتا ہے۔ اور ایک طرف سے ویسٹ پروڈکٹس ہو کے باہر نکل سکتا تھا، لیکن ویسٹ پروڈکٹ بننے سے پہلے یہ ہمیں دودھ میں جب یہ دودھ بننے سے پہلے جب یہ چارہ کھا کے جب یہ خون میں شامل ہوتا ہے تو خون سے یہ دودھ میں کنورٹ ہوتا ہے، دودھ بنتا ہے، اور دودھ بننے کے بعد جو ریمیننگ رہ جاتی ہے چیز وہ ویسٹ پروڈکٹ کی صورت میں نکل جاتا ہے۔ اب یہ دودھ ہی نہیں ہے، صرف دودھ کے علاوہ ہم دودھ سے اور بھی کیا کرتے ہیں؟ مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں، دہی، مکھن، پنیر، اور کتنی چیزیں نا۔ اللہ کی ایک تخلیق ایک ہی چیز نہیں دیتی بلکہ کتنی ساری چیزیں دیتے ہیں، لیکن اگر ہم کوئی چیز بناتے ہو تو ہمارا حال بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہم
ہم بہت ساری چیزیں ملاتے ہیں تو ہم ایک چیز بناتے ہیں. ہم دودھ اور چینی اور گھی اور کیا نا انڈے یہ ساری چیزیں ملاتے ہیں تو ہم پھر کوئی بسکٹس وغیرہ بناتے ہیں اور پھر ایک ہی طرح کی بسکٹ سارے نکالتے چلے جاتے ہیں. اور پھر اگر ہم نے کوئی فیکٹری بھی لگانی ہو تو فیکٹری بھی پھر ہمیں بہت بڑے بڑے پلانٹس لگا کے اور پھر دودھ کا کوئی فیکٹری بناتے ہیں, لیکن ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے کر بھی نہیں جا سکتے. لیکن یہ کیا ہے, ہم آرام سے ادھر سے ادھر لے کر جا سکتے ہیں, جب بھی چاہیے ملے گا, جتنا چاہیے ملے گا, فریش بھی ملے گا, تازہ بھی ملے گا اور گرم گرم بھی ملے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت خوبصورت میرے لیے اور آپ کے لیے یہ خالص دودھ کے حوالے سے معاملات کیے. تیسری تخلیق لیکوڈز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ, اور پھلوں میں سے کون سے, کھجور, وَالْأَعْنَابِ, اور انگور. یعنی اللہ نے کھجور اور انگور کے پھل پیدا کیے. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سُكَارًا, تم بنا لیتے ہو اس میں سے نشہ آور. یعنی کہ اللہ نے ایسے پھل پیدا کیے ہیں کھجور اور انگور کے جن میں سے تم نشہ آور بنا لیتے ہو. وَرِزْقًا حَسَنًا, اور اچھا پاکیزہ رزق بھی بنا لیتے ہو. یعنی اللہ نے پھل پیدا کیے اور انہی پھلوں میں سے تم اچھا رزق بھی حاصل کر سکتے ہو اگر فریش کھا لو, اور اگر تم ان کو ایک خاص طریقے سے ان کو استعمال کرو گے تو تمہارے لیے یہی پھل نشے آور شراب بھی بنانے کا عمل تمہیں دے سکتے ہیں. تو چیز اللہ کی ایک ہی ہے, نعمت اللہ نے دی ہے. اب مجھے اور آپ کو اس سے استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. اب میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم اس چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا برے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. نعمت بذات خود حرام نہیں ہوتی, اس کے استعمال کا طریقہ اس کو حرام یا حلال بناتا ہے. مثال کے طور پر آپ اسی طرح سے لے لیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے. زبان کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ عباد الرحمان کے اعلیٰ ترین درجوں پر ہمیں لے جائے گی. اسی زبان سے ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے, اسی زبان سے ہم اللہ کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں گے, اسی زبان کو ہم اللہ کی پہچان کرانے کے لیے استعمال کریں گے, اسی زبان سے ہم مشورے دے سکتے ہیں, اسی زبان سے ہم دلوں کو تسلی دے سکتے ہیں, اسی زبان سے ہم بہترین اخلاق کے معاملات کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے. تو اللہ کی تخلیق تو ایک ہی ہے, اور اسی زبان سے ہم لوگوں کے گھروں کو توڑ بھی سکتے ہیں, چغلی بہتان لگا بھی سکتے ہیں, اسی زبان سے ہم دلوں میں نفرتوں کے بیج بو بھی سکتے ہیں, اسی زبان سے ہم پستیوں اور گہرائیوں میں گر بھی سکتے ہیں, اور ہم بد اخلاقی کے سارے معاملات کر سکتے ہیں, غیبت چغلی بہتان کے معاملات کر سکتے ہیں نا. تو یہ تو اللہ کی تو تخلیق بہت اچھی ہے, لیکن ہمارے استعمال کا طریقہ اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھلوں کی مثال دی ہے کہ پھل میں نے تمہارے لیے کھجور اور انگور بنائے. اب ان پھلوں کو تم فریشلی استعمال کرتے ہو تو بہترین رزقاً حسنہ کی طرح سے استعمال کرو, اور اگر تم اسی سے تم شراب بنانے کا معاملہ کرتے ہو تو تمہارے اوپر ہے. اب تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تم اس کے لیے رزقاً حسنہ بنانا چاہتے ہو یا منہ سکارا کا معاملہ کر کے اپنے لیے اسی رزق میں حرام چیز کو نکالنا چاہتے ہو. اچھا, یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں, نخیل اور آناب یعنی کھجور اور انگور جن سے شراب بنائی جاتی ہے. تو اس حوالے سے شراب جو ان سے بنتی ہے وہ تو ہر حال میں حرام ہی حرام ہے. اب شراب بنانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. اچھا, یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں, اور دو اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو غلوں سے بنتی ہیں, اور وہ گیہوں اور جو ہے. ٹھیک ہے, گیہوں اور جو سے بھی شراب بنائی جاتی ہے, اور پھلوں میں سے یہاں پر کھجور اور انگور یعنی کہ یہ چار چیزوں سے شراب بنائی جاتی ہے, اور خالص شراب بنتی ہے اس سے. اور یہ چاروں بھی شرابیں جو ہیں وہ حرام ہیں. دو, چونکہ یہ پھل دو ہوتے ہیں اس لیے یہاں پھلوں کی بات کی جا رہی ہے, تو دو پھلوں کا یہاں پہ تذکرہ آیا ہے, کھجور اور انگور. اچھا, شراب بنانے کے کچھ طریقہ ہے, اور وہ اس میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو خاص طور سے اس کو جب نکالے جاتے ہیں یہ پھل تو پھر اس کے بعد ان کو بھگویا جاتا ہے, پھر ان کو پیسا جاتا ہے, پھر ان کو دبا دیا جاتا ہے, اور ان کو فرمنٹیشن کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے اور بہت عرصے تک اس کو دبائے رکھتے ہیں, اور پھر نکالا جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دھوپ میں رکھے جاتے ہیں, اور دھوپ میں یہ فرمنٹیشن ہوتی ہے, اور آہستہ آہستہ گرمی سے جیسے کہ میٹھے میں آ جاتی ہے نا, اس میں خمیر آ جاتا ہے, تو جھاگ آ جاتی ہے.
تو جھاگ جب بھی کسی چیز کے اندر آتی ہے تو دیٹ مینس کہ اس کے اندر اب فرمنٹیشن کا عمل شروع ہو گیا اور اس میں نشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. تو یہاں پہ بھی ہمیں تھوڑا سا ایک دھیان رکھنا چاہیے کہ چونکہ یہ نشہ یہ جو جھاگ آ جاتی ہے اس میں نشے کی جو آمیزش آنا شروع ہو گئی ہے تو ہمیں اس کو پینے سے اجتناب کرنا چاہیے. عرب کیا کرتے تھے کہ رات کے وقت اس کو کھجوروں کو بھگو کر رکھ دیا کرتے تھے اور صبح کے وقت اس کو پانی پی لیا کرتے تھے اور اس کو یہ نبیز کہا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو شوق سے پیا کرتے تھے. لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس کو بھگویا ہو اور ٹو مچ گرمی ہو اور اس کی وجہ سے ٹائم تھوڑا زیادہ ہو جائے تو اس کے پانی کے اوپر نا چھوٹے چھوٹے سے بلبلے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر جھاگ سی آ جائے تو دیٹ مینس کہ فرمنٹیشن سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب اس کو پینا حرام ہو جائے گا. تو اس کو پھینک دینا چاہیے, پھر اس کو نہیں پینا چاہیے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اب یہ ہے کہ جب بھی ان کو پانی میں بھگویا جائے گا تو اگر اس میں فرمنٹیشن ہو گئی ہے تو وہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گی. تو اس کو پھر استعمال نہیں کیا جاتا. اب اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر ہے, تم اس کو رزق حسنہ کے طور پر استعمال کرتے ہو یا اس کے لیے سکارا کا معاملہ کر لیتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون, بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے. اللہ ہمیں عقل رکھنے والا بنا اور اس نشانی سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما. میرا خیال ہے ہم اس کو یہیں پر رکھتے ہیں اور انشاءاللہ جو چوتھا لیکوڈ ہے وہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.